اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرما دو وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی تو اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ عرب کے یہودی اور مجوس، یعنی عرب میں جو یہودی لوگ تھے اور جو مجوسی تھے آتش پرست، یہ دونوں حائضہ عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ کرتے تھے۔ جب عورت حائضہ ہوتی تو کھانا پینا اس کے ساتھ چھوڑ دیتے، ایک مکان میں رہنا بھی چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام جانتے تھے، نگاہ تک نہیں اٹھاتے ان عورتوں کی طرف اور بات تک نہیں کرتے یہودی اور مجوسی لوگ۔ مگر وہاں کے عیسائی، یہ تو یہودیوں کے حالات ہو گئے، یہودی ایسا کرتے تھے، لیکن جو عیسائی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مگر وہاں کے عیسائی حائضہ عورتوں سے صحبت بھی کرتے تھے، جو عیسائی تھے وہ حائضہ عورتوں سے صحبت کر لیتے تھے۔ مشرکین عرب یہودیوں کی چال چلتے تھے، تو جو عرب کے مشرک تھے وہ یہودیوں کا طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، جو یہودیوں کا طریقہ تھا وہی انہوں نے اختیار کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ثابت اور دیگر صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے احکام پوچھے، تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو یہودیوں کی افراط اور عیسائیوں کی تفریط سے منع کر کے درمیانی راستہ بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دونوں غلط ہیں، یہودی بھی غلطی پر ہے اور عیسائی بھی غلطی پر ہے۔ نہ تو جو ہے عورتوں کو ایک دم بالکل گھر سے الگ کیا جائے گا، نہ ان کا کھانا پینا حرام ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بتا دیا گیا کہ عورت گندی نہیں ہے بلکہ وہ حیض گندگی ہے۔ عورت اس کا مطلب نہیں ہے کہ عورت کوئی کھانا نہیں پکا سکتی یا اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا یا وہ کچھ نہیں کر سکتی، یہ سب باتیں غلط ہیں، صرف وہ چیز گندی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرما دو وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ درمیانی راستہ بتایا گیا کہ تم حیض کے زمانے میں جمع نہ کرو۔ درمیانی راستہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ حیض کے زمانے میں جو عیسائی لوگ صحبت کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، وہ تم نہ کرو، اس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، حرام ہے۔ اس کے سوا سارے برتو، اس کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو، کھاؤ پیو، ان سے کھانا پکواؤ، ان کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حائضہ تھی،
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ذرا مصلی اٹھانا۔ حجرے میں تھیں آپ اور مسجد میں مصلی رکھا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ہاتھ بڑھا کر مصلی اٹھا دو حجرے سے ہی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا حیض کیا تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ عورت گندی نہیں ہوئی ہے، مصلی اٹھا رہی ہے مسجد سے، اندر حجرے میں رہ کر مسجد میں قدم نہیں رکھا ہے، ہاتھ بڑھا کر مصلی اٹھایا۔ تو اس میں کہا نہیں کوئی حرج نہیں ہے، مصلی چھونے سے کہ مصلی ناپاک ہو جائے گا؟ بہت سے لوگ نیاز کی چیز نہیں پکواتے ہیں، کہتے ہیں ارے نیاز کی چیز تم مت پکاؤ، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ عورت کوئی گندی تھوڑی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں گندگی تھوڑی لگی ہے کہ وہ نیاز کی چیز نہیں پکا سکتی، نیاز کی نہیں پکا سکتی پھر کچھ بھی نہیں پکا سکتی، کھاؤ مت۔ وہی بات آ گئی، یہ تو یہودیوں کے طریقہ ہے، اگر اس چیز سے ناپاک ہو جائے گی وہ چیز تو پھر سب ناپاک ہی ہو جائے گا۔ تو یہ یہودیوں اور مجوسیوں کا طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا کہ سب کچھ جو ہے کر سکتے ہو سوائے جماع کے، جماع ان دنوں میں ضرور حرام ہے، نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے احکام پوچھتے ہیں کہ آیا حائضہ عورت سے یہودیوں کی طرح بالکل دور رہیں یا عیسائیوں کی طرح ان سے جماع بھی کر لیا کریں؟ آپ فرما دو کہ وہ عورتیں حقیقتاً گندی نہیں تاکہ ان کو دور کر دیا جائے، بلکہ حیض گندگی ہے یا گھناؤنی یا بیماریاں پیدا کرنے والی چیز ہے کہ اس سے مرد کو آتشک وغیرہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر اس صحبت سے یعنی حائضہ عورت سے اگر کوئی صحبت کرے اور اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو ممکن ہے کہ بچہ کوڑی پیدا ہو، بچے کو برس کی بیماری ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ بچہ کوڑی پیدا ہو۔ حدیث میں ہے کہ حیض والی اولاد کو جذام ہو جاتا ہے اور خون کھل کر نہ آنے کی وجہ سے عورت کو بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں صحبت نہ کرو، پھر جب ان کا حیض بند ہو جائے اور وہ پاک ہو لیں تو تم وہاں جماع کرو جہاں اللہ نے اجازت دی۔ اور جو لوگ نادانی میں حائضہ سے جماع کر چکے یعنی جنہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا اور دھوکے سے وہ یہ کام کر بیٹھے، وہ خوب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور آئندہ کافرہ اور حائضہ ہر قسم کی عورت سے دور رہے، اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھروں کو پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ اس آیت کریمہ پر کچھ غیر مسلموں نے اعتراض کیا اور کہا دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کر دیا، اس میں عورت کی شان گھٹانا ہے۔ تو اولاً تو یہ بات جان لیں کہ اسلام ایک شرم و حیا کا مذہب ہے، تو جو بات اشاروں اور کناؤں میں کر لی جائے اسے کھلم کھلا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایتاً ذکر کر کے لوگوں کو سمجھا دیا، کھلم کھلا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں کھیتی سے جو تعبیر کیا تو ایک انسان کا جب کھیت ہوتا ہے کسان پوری محنت کر کے اپنے کھیت کو جوتتا ہے
اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے اس کھیت کا کوئی جو ہے کھیت کی جو کھیتی ہے یا باغ کا کوئی پھل ہے کسی طرح سے چرا کر نہ لے جائے، میری محنت ضائع نہ ہو جائے، پرند یا درند چرند یہ سب آ کر میری کھیتی کو برباد نہ کر دیں۔ تو وہ اپنی کھیتی کی پوری طور پر حفاظت کرتا ہے، راتوں میں جاگنا پڑے تو راتوں میں جاگتا ہے، لیکن اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا بیویاں بھی تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے اپنے کھیت کی حفاظت کر رہے ہو ایسے ہی اپنی بیویوں کی بھی حفاظت کرو۔ اس میں کیا بری مثال دے دی، ایک مثال دے کر سمجھانے کی بات کی گئی کہ اپنی بیویوں کی ایسے ہی حفاظت کرو جیسے کھیت کی تم حفاظت کرتے ہو، کسی غیر کو گھسنے نہیں دیتے ہو، کوئی اس میں سے پھل آ کر نہ کھا جائے، ایسے ہی اپنی بیویوں کی بھی حفاظت کیا کرو۔ یہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا تو کیسے بھی اعتراض کر کے جو ہے بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن رواحہ کی بہن بشیر ابن نعمان کے نکاح میں تھیں، ان میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، جس سے ان کی بیوی اپنے بھائی عبداللہ کے گھر آ بیٹھی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لی کہ نہ میں کبھی اپنے بہنوئی ابن نعمان کے گھر جاؤں اور نہ کبھی ان کی بیوی سے اتفاق کراؤں، یعنی میری بہن کو ستایا، اب نہ میں کبھی ان کے گھر جاؤں گا اور نہ جو ہے ان دونوں میاں بیویوں میں اتفاق کراؤں گا، یہ انہوں نے قسم کھا لی۔ کچھ روز بعد بشیر ابن نعمان نے اپنی بیوی سے صلح کرنی چاہی، ٹھنڈا ہو گیا دماغ معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ اپنی بیوی سے صلح کر لوں، جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں صلح کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عبداللہ سے کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نیک کام کرنے سے، قسم کھا لینے سے ممانعت فرمائی گئی کہ کبھی بھی جو ہے نیک کام کرنے سے رکنے کی قسم مت کھانا، کتنا ہی بات ہو جائے۔ جیسے آج کل ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے، آدمی کہتا بات بات پہ قسم کھا لیتا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب رشتہ دار ہے آپ کا، لڑائی ہو گئی، آپ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی اس پہ؟ بہت سے لوگ ہیں محلے میں کوئی بات ہو گئی کہ مسجد کو چندہ نہیں دوں گا، بند کر دیا۔ اب مسجد کو چندہ دینا یہ تو ثواب کا کام ہے، آپ نے کس کا نقصان کرا؟ مسجد کو چندہ نہ دے کر آپ نے نقصان کس کا کرا؟ جو ثواب آپ کو مل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں آپ، سوچو دوسری مسجد کو دے دوں گا، محلے میں کوئی آئے گا اس کو مسجد کو دے دوں گا، سب سے پہلے ضروری آپ کے محلے کی مسجد ہے، یہ سمجھ لو۔ آپ اپنی مسجد کا چندہ روک کر اپنے محلے کی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک روکے، دوسرا روکے، تیسرا روکے، اگر ایسے لوگ روکے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کا چندہ رکے گا تو مسجد کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ جب اخراجات پورے نہیں ہوئیں گے، امام صاحب اپنا بوریا بستر لے کے چلے جائیں گے کہ بھائی اتنے میں میرا گزر نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی امام جلدی ملے گا نہیں، اگر ملے گا تو وہ ایسے ہی حالت میں ملے گا جس کو خود صحیح سے نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے۔ جس کو صحیح طور پر مسائل بھی معلوم نہیں ہوں گے، ایسا ہی امام آپ کو مل سکتا ہے۔ تو یہ آپ اپنی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش خود کر رہے ہو کہ ذرا سی بات پر کہ صاحب ہم مسجد کو چندہ نہیں دیں گے، کہ ہم یہ چندہ نہیں دیں گے، وہ چندہ نہیں دیں گے۔ اس کا نقصان، اس کا وبال کس پر ہے؟ یقیناً آپ پر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے ایسے لوگ جنہوں نے مساجد کے چندے کو بند کر رکھا ہے اپنے محلوں میں۔ سوچیں کہ ہم یہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ ارے ہونے والی بات ہو جاتی ہے، آدمیوں کی جانے کتنی لڑائیاں ہو جاتی، پھر پڑوسی آپس میں بولنے لگتے ہیں۔ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ایک بات کو لے کر زندگی بھر لے کر بیٹھا رہا جاتا ہے، بلکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بیر نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ بیر نہ رکھے، اور آپ بیر کو ایسے پالے رہتے ہو تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ محلے میں رہ کر آپس میں اس طرح کی نا اتفاقی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل محلہ کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں مسجد کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لینا۔ جنہوں نے برسا برس سے چندہ بند کر رکھا ہے، مسجد کو نہیں دے رہے ہیں، سالوں ہو گئی ہیں، یہ بتائیے کیا مسجد کے کام میں کوئی کمی آئی؟ بولیے، کوئی کمی نہیں آئی۔ جتنی تنخواہ امام کی پہلے تھی اس سے زیادہ ہو گئی، جو مسجد کے اخراجات تھے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں، جو الحمدللہ اتنا بڑا کام، بہت بڑا کام ہے کہ مسجد کے لیے پلاٹ بھی خریدا جا رہا ہے، تو یہ کسی کے چندہ بند کر لینے سے کیا یہ چیزیں کم ہو جائیں گی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اپنے کام خود کرا لیتا ہے۔ یہ آپ کی کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے کہ آپ کو جو ثواب ملنے والا تھا، آپ جو جنت کے محل کے حقدار ہونے والے تھے، آپ اس سے محروم ہو گئے اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو منع کیا گیا کہ نہیں، نیک کاموں سے رکنے کی کبھی قسم مت کھاؤ۔ بھئی نیک کام ہے، لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن نیک کام سے رکنے کی قسم کھا لینا کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نیک کام کرنے سے، قسم کھا لینے سے ممانعت فرمائی گئی۔ اب سنو دوسری بات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی خلیرے بھائی۔ ان کا نام تھا مستاح۔ غریب آدمی تھے جن کا سارا خرچ حضرت صدیق اکبر ہی اٹھاتے تھے۔ غریب تھے تو ان کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھاتے تھے اپنے بھائی کا، خلیرے بھائی کا۔ ایک دفعہ ان پر حضرت صدیق اکبر ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ آئندہ انہیں خرچ نہ دوں گا۔ اور ناراض ہونے کی وجہ سنو پہلے آپ لوگ، وجہ بھی تو بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو آپ پیچھے رہ گئیں اور قافلہ چلا گیا۔ تو ایک صحابی رسول تھے جو بعد میں پیچھے پیچھے آتے تھے، اس لیے کہ قافلے کی کوئی چیز گری ہو تو اس کو اٹھا لیں، وہ پیچھے چلا کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا بیٹھے ہوئے، تو کہا ارے یہ تو سرکار کی بیوی ہے اور یہ یہاں رہ گئی۔ تو آپ اپنے ساتھ لے کر کے پہنچے قافلے میں۔ جب قافلے میں پہنچے تو منافق جو تھے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں ان کے نفاق تھا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، معاذ اللہ رب العالمین، کہ یہ ان کے ساتھ رہیں۔ کتنی بڑی تہمت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ان تہمت لگانے والوں میں جہاں منافقین تھے وہیں کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ انہی میں سے
آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، اور انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دی کہ بتاؤ حضرت عائشہ کو کیا ہوا، کہ وہ بھی تو حضور جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے کہ میں ہی کھلا رہا ہوں، میرے ہی پیسوں سے پل رہا ہے اور میری ہی بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے۔ یوں آپ ناراض ہوئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ جو ہے میں اب جو ہے اس کا خرچہ نہیں کروں گا۔ یہ وجہ تھی، وجہ آپ نے سمجھ لی صاحب نے۔ وہ تو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ کے رسول چاہتے تو کہہ دیتے، آپ غیب داں تھے کہ نہیں میری بیوی کا دامن پاک ہے۔ وہاں بھی کہتے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا تو کیوں نہیں کہہ دیا کہ میری بیوی کا دامن پاک ہے، کہہ دیتے اللہ کے رسول، لیکن پھر منافقین یہ بات اٹھاتے کہ یہ ان کی بیوی کا معاملہ ہے اس مارے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول خاموش تھے، کیوں؟ غیب داں تھے تبھی تو نہیں بتایا کہ میری بیوی کا دامن پاک ہے، کیونکہ جانتے تھے، غیب کا علم رکھتے تھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی، جبریل امین تشریف لانے والے ہیں، وہ بتائیں گے کہ میری بیوی کا دامن پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور وہی نازل فرما کر بتا دیا کہ عائشہ جو ہے پاک ہے۔ پھر بھی وہابی کو عقل نہیں آتی۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میرے عطیہ سے ان کا گزارا ہے اور میری ہی بیٹی کو تہمت لگاتے ہیں، میری ان کی عزت و آبرو، ایک اگر میری بیٹی کو تہمت لگی تھی تو ان کی بھی تو بھتیجی ہوئی، اپنی بھتیجی کو خود ہی تہمت لگا رہے ہیں۔ یہ میرے کیسے عزیز ہیں کہ میری اولاد کے بھی ہمدرد نہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، ابو بکر ان کا خرچہ بند مت کرو۔ سبحان اللہ، ذرا قربان تو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مومن تھے، بہک گئے تھے منافقوں کے ساتھ، بعد میں توبہ کری، نازل ہوئی، توبہ کری، معافی مانگی، لیکن قسم کھا لی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو منع کیا گیا کہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کرو اور ان کا خرچہ جاری رکھو۔ تو بولو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کوئی ہمیں کا ہوتا کہتا نکل بھاگ، اب کچھ نہیں، میری بیٹی پر ہی تہمت لگا دیا میرے گھر کا کھا کر، لیکن نہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ پروردگار عالم کتنا رحیم ہے، ذرا دیکھو تو ہے کہ ان کا خرچے کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ، اچھے کام کو روکنے کی کبھی قسم ہی مت کھاؤ، کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، اچھے کام سے رکنے کی کبھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کو معاف کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث میں آیا یہاں تم بندوں کو معاف کرو گے اللہ قیامت میں تمہیں معاف کر دے گا۔ بولو اور کیا چاہیے؟ ارے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے کیا کم گناہ ہیں؟ بولو تو جتنا ہم یہاں معاف کریں گے، ہم رحم فرمائیں گے دوسروں پر، تو اللہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو درگزر کیا کرو اور معاف کیا کرو لوگوں کو، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تم یہاں معاف کرو گے، یہی تمہارا فعل کل قیامت میں تمہیں بخشوا لے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیجیے۔